حج اور اس کی احادیث بیان کی جا رہی ہے۔ تو آج اس حدیث سے ہمارے سبق کا آغاز ہوگا۔ اس میں یہ مسئلہ بیان کیا جائے گا کہ اگر کوئی بچہ حج کر لیتا ہے تو بچے کے حج کا کیا حکم ہے، یعنی اس کی طرف سے کیا حج شمار ہوگا یا نہیں ہوگا۔ یہی بچہ جب بڑا ہوگا، جوان ہوگا، بلوغت کو پہنچ جائے گا، تو اگر اس پر حج فرض ہو جاتا ہے، ساری شروط پوری ہو جاتی ہیں، تو کیا اس کو دوبارہ حج کرنا پڑے گا یا اس کا بچپن کا کیا ہوا حج ہی اس کی طرف سے کفایت کر جائے گا؟ تو یہ مسئلہ بیان کیا جائے گا۔ تو روایت ہے، وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان النبی لقی راکبا بالروحا فقال من القوم قالوا المسلمون فقالوا من انت قال رسول اللہ فرفعت الیہ امرأة صبیا فقالت الہذا حج قال نعم ولک اجر۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ مقام روحا کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حج کے لیے جانے والے چند لوگوں کے ایک قافلہ سے ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت فرمایا، تم کون لوگ ہو؟ انہوں نے عرض کیا کہ ہم مسلمان ہیں۔ پھر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اللہ کا رسول ہوں۔ اس پر ایک خاتون نے اپنا بچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھاتے ہوئے اٹھایا اور عرض کرنے لگی، کیا اس کا بھی حج ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، البتہ اس پر یہ حج واجب نہیں، لہٰذا اس کے نفلی حج کا اجر تمہیں ملے گا کیونکہ تم اس کی ماں ہو۔ اس حدیث کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ تو اب اس حدیث سے کئی باتیں ہمیں معلوم ہوتی ہیں، جن میں سے کچھ کا تعلق عقیدے کے ساتھ ہے اور کچھ کا تعلق مسائل کے ساتھ ہے۔ عقیدے کے ساتھ تعلق تو یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیب نہیں جانتے تھے، اسی لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم کون لوگ ہو، تو انہوں نے آگے سے جواب دیا، جی ہم مسلمان ہیں۔ تو یہ بات معلوم ہو گئی۔ باقی اس حدیث میں جو اعمال سے اور حج سے تعلق ہے، وہ یہ مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ نابالغ پر حج فرض نہیں، نابالغ بچے پر حج فرض نہیں، البتہ اس کا حج اس معنی میں درست ہوتا ہے کہ وہ باعث اجر ہوتا ہے، اس کو اس کا یعنی کا اجر ملتا ہے، اور وہ اس اجر کے جو اس کا اجر ہے اس حج کا، تو وہ ملے گا اس کے والدین کو۔ البتہ وہ فریضہ کو ذمہ دار سے ساقط نہیں کرتا، یعنی اس کا جو حج ہے وہ اس سے ساقط نہیں ہوا۔ بالغ ہونے پر اگر حج کی فرضیت کی شروط پوری ہوتی ہیں تو اس پر دوبارہ حج کرنا فرض ہوگا۔ تو یہ اس حدیث کے اندر مسئلہ بیان کیا گیا۔ تو اس حدیث سے جو ہمیں کئی باتیں معلوم ہوتی ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ اجنبی کی شناخت کر لینی چاہیے۔ اگر کسی ایسے شخص سے ملاقات ہوتی ہے جس کو آپ نہیں جانتے، نہیں پہچانتے، اجنبی ہے، تو لہٰذا اس سے شناخت کر لینی چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ کہیں وہ دشمن ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے پوچھ لیا تھا کہ تم کون لوگ؟ اور اس سے یہ بات بھی معلوم ہو جاتی ہے کہ آدمی سائل کے منشا کے مطابق سوال کا جواب دے سکتا ہے،
گو بظاہر سوال کے لفظ اس جواب کو وہ مقتضی نہ ہو. یعنی کہ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ سوال کرنے والا کوئی مسئلہ پوچھنا چاہ رہا ہوتا ہے، لیکن اس کو صحیح طور پر مسئلہ پوچھنا نہیں آ رہا ہوتا، اسے موضوع لفظ نہیں مل رہے ہوتے، یا وہ اپنا معافی ضمیر جو ہے وہ بیان نہیں کر سکتا. جبکہ جواب دینے والا شخص وہ کو عالم ہے، مفتی ہے، تو وہ سمجھ جاتا ہے کہ کیا پوچھنا چاہ رہا ہے. تو پھر وہ اس کے الفاظ کا اعتبار نہیں کرتا، بلکہ جو اس کا مین مدعا اور مقصد ہوتا ہے وہ اس کو سامنے رکھ کر جواب دے دیتا ہے. تو اس طرح جواب دے دینا چاہیے. ضروری نہیں کہ اگر سائل غلط سوال کر رہا ہے تو اس کا جواب بھی غلط دیا جائے، بلکہ نہیں، پہلے اس کے سوال کو سیدھا کر دینا چاہیے کہ بھائی تم یہ پوچھنا چاہتے ہو. تو وہ کہے گا جی ہاں میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، پھر اس کا جواب دے دے، پھر اس کا جواب تو یہ. تو اس طرح ٹھیک ہے. اور یہ بات ہی معلوم ہوئی کہ سوال کرنے والے سے بھی اس کی شناخت کی باب سوال کرنا ضروری ہے یا نہیں. تو بہرحال یہ موقع و محل کی مناسبت سے ہے، لہذا اگر تو سائل سے کوئی کھٹکا کوئی ڈر ہو تو اس سے بھی پوچھ لیا جائے کہ آپ کون ہیں. اور یہ بات ہی معلوم ہوئی کہ صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین علم سیکھنے کے بہت حریص ہوا کرتے تھے، تو اس لیے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر لیا کرتے تھے. تو اس لیے اس خاتون نے بھی فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر لیا. ہاں جی، آگے حدیث آ رہی جس میں یہ مسئلہ بیان کیا جائے گا کہ کسی دوسرے کی طرف سے حج کرنا، کسی دوسرے کی طرف سے حج کرنا، یعنی کہ وہ بندہ وہ حج کے ارکان تو ادا کرے گا، لیکن وہ اپنی طرف سے نہیں، یہ حج کسی اور کی طرف سے کر رہا ہے. تو لہذا یہ مسئلہ اس حدیث میں بیان کیا جائے گا. وعنہ قال کان الفضل بن عباس ردیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجاءت امرأة خثأم فجعل فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر فقالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه قال نعم وذلك في حجة الوداع متفق علیہ واللفظ للبخاری. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت فضل بن عباس سفر حج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری پر حضور کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت فضل جو ہیں وہ ایک ہی سواری پر تھے، تو حضور پاک آگے بیٹھے ہوئے تھے اور فضل بن عباس پیچھے بیٹھے ہوئے تھے. کہ اتنے میں قبیلہ ختم کی ایک عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی. وہ کوئی بات پوچھنا چاہتی تھی، بس حضرت فضل اس کی طرف اور وہ عورت ان کی طرف دیکھنے لگی. اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فضل کا منہ دوسری طرف وہ پھیر دیا، دوسری طرف موڑ دیا. اس عورت نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، اللہ کے اپنے بندوں پر حج کے فریضہ نے میرے بے حد بوڑھے باپ کو آ لیا ہے، یعنی ان پر حج فرض ہو گیا ہے جبکہ وہ بے حد بوڑھے ہیں اور سفر حج کرنے کے قابل نہیں، کیونکہ وہ شدید بڑھاپے کی وجہ سے سواری پر یعنی اونٹ پر گھوڑے پر وہ جم کر نہیں بیٹھ سکتے. کیا ان کی طرف سے میں حج کر سکتی ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ہاں تم ان کی طرف سے حج کر سکتی ہو. اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ حجت الوداع کا قصہ ہے. تو اب اس حدیث سے معلوم ہوا کہ کسی دوسرے کی طرف سے حج کیا جا سکتا ہے، لیکن اس میں شرط ایک ہی ہے کہ وہ جس کی طرف سے حج کیا جائے گا، جس نے حج کرنا ہے کسی کی طرف سے، اس نے پہلے اپنا حج کیا ہوا ہو.
تو اس حدیث میں دیگر مسائل کے ساتھ ساتھ دراصل یہ بنیادی مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر کوئی حج ادا کرنے سے قاصر ہو تو اس کی طرف سے کوئی دوسرا حج یعنی حج بدل کے طور پر حج ادا کر سکتا ہے۔ تو اب اس حدیث سے اور بھی بہت سارے مسائل ہمیں معلوم ہوتے ہیں۔ ایک مسئلہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر جانور پر دو آدمی بیٹھ سکتے ہوں، سواری ان کو ان کی متحمل ہو سکتی ہے، تو پھر دو آدمی بھی ایک سواری پر بیٹھ سکتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع ہے کہ آپ نے بجائے اشراف اور سربرآوردہ لوگوں کو ساتھ بٹھانے کے قوم کے چھوٹے کو، اصاغر کو اور موالی کو ساتھ بٹھایا تھا، جیسا کہ عرفہ سے مزدلفہ کو جاتے ہوئے آپ نے اپنے ساتھ حضرت اسامہ بن زید کو بٹھایا تھا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بچوں سے خاص طور پر ایک محبت ہی ہے۔ اور پھر دوسرا اس میں یہ مسئلہ بھی ہے کہ حج کے دوران خاتون جو ہے وہ اپنا چہرہ ڈھانپ کر ہی رکھے گی۔ ہاں، اگر کوئی مرد حضرات وہاں نہ ہو تو پھر وہ اپنا چہرہ کھول سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ تو بہرحال مسئلہ بتانے کے لیے اجنبیہ عورت کو دیکھنا، چونکہ ایک ہوتا ہے ٹکٹکی باندھ کے دیکھنا، ایک ہوتا ہے ویسے اس پر نظر کا پڑ جانا، یعنی انسان غور غور کے ساتھ پوری آنکھیں اس کے چہرے پر جما کر نہ دیکھے، بلکہ وہ صرف دیکھتا ہے اس کی طرف، یعنی کہ منہ اس کی طرف ہوتا ہے، بھلے آنکھیں اس کی طرف ہوں یا نہ ہو۔ تو بہرحال اجنبیہ کو دیکھنا وہ ناجائز ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فضل کا چہرہ بار بار دوسری طرف کر رہے تھے تاکہ ان کی نگاہ اس اجنبیہ عورت کے چہرے پر نہ پڑے۔ البتہ یہ حدیث اجنبیہ کے مردوں کے سامنے چہرہ کھولنے کے جواز کی ہرگز دلیل نہیں ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے اس وقت سوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت فضل کے کوئی دوسرا آدمی وہ پاس موجود نہ ہو۔ دوسرے اگر اور لوگوں کے بھی ارد گرد موجود ہونے کا احتمال بھی ہو، تب بھی علماء کے ہاں یہ قاعدہ معروف ہے کہ جب احتمال آ جائے تو استدلال باطل ہو جاتا ہے اور محتمل کو محکم کی طرف لوٹانا واجب ہوگا، یعنی کہ ایک بات کو جس میں کوئی شک ہے اس کو ہم اس بات کی طرف لوٹا دیں گے جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لہذا مذکورہ حدیث اجنبیوں کے سامنے عورت کے چہرہ کھولنے کے جواز کی دلیل ہرگز نہیں بن سکتی۔ لہذا زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ حکم احرام والی عورت کا ہے، نہ کہ مطلق ہے۔ پھر یہ بھی یاد رہے کہ اگر ایک جائز امر فتنہ تک لے جانے والا ہو تو وہ منع ہوگا۔ لہذا اگرچہ احرام والی عورت کے چہرہ اس کا چہرہ کھولنا جائز ہے، لیکن اگر اس میں فتنہ کا اندیشہ ہو تو چہرہ ڈھانپنا واجب ہوگا۔ تو اب اس حدیث سے عورت کا چہرہ کھولنا احرام کے دوران، تو اس کا کھلے لفظوں میں کوئی جواز نہیں مل رہا ہے۔ لہذا ایسا بھی تو ہو سکتا ہے اگر وہ جو ہے چہرہ ڈھانپا ہوا ہی ہو، نقاب کیا ہوا ہی ہو، تو پھر بھی تو دیکھا جا سکتا ہے نا اس کی طرف۔ ضروری نہیں کہ انسان اس کا چہرہ دیکھے، آنکھیں بھی تو دیکھی جا سکتی ہے نا۔ تو لہٰذا یہ نہیں کہ وہ چہرہ مکمل طور پر کھلا ہوا تھا، نہیں، یہاں دیکھنے کا ذکر ہے کہ وہ حضرت فضل بن عباس دیکھ رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا چہرہ پھیر دیا، یعنی بھلے چہرے پر وہ نقاب ہی ہے لیکن اس کے باوجود چہرہ اس کی طرف، غیر محرم عورت کی طرف وہ دیکھنا درست نہیں ہے۔ تو باقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خاصہ تھا کہ آپ عورتوں کی طرف اگر آپ دیکھتے تھے اور وہ بھی ان کو مسائل بتانے اور سمجھانے کے لیے، تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہوگا، یعنی کہ آپ کی خصوصیت ہوگی، یہ آپ کے لیے اجازت ہوگی اور کسی کے لیے اجازت نہیں ہوگی۔ جیسا کہ عام مسلمان وہ ایک وقت میں
4 شادیاں کر سکتا ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک وقت میں 4 سے زیادہ یعنی 9 تک بیویاں تھیں۔ لیکن اب کوئی مسلمان یہ نہیں کہہ سکتا حضور پاک نے ایک وقت میں 9 بیویاں رکھی ہیں تو میں بھی رکھ سکتا ہوں، نہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے، اللہ کے رسول کا وہ خاصہ ہے۔ تو بہرحال تو اب عورت جو ہے وہ مردوں سے سوالات پوچھ سکتی ہے، سوال کر سکتی ہے، جیسا کہ خواتین ہوتی ہیں تو وہ علماء سے مسئلہ پوچھ سکتی ہیں، لیکن پردے کے ساتھ اور شرعی تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے، اور وہاں سوال پوچھنا جہاں پہ تنہائی میسر نہ آئے، یعنی کہ وہ اور ایک مرد اور عورت غیر محرم جمع نہ ہو تو پھر مسئلہ پوچھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یعنی کہ سادہ لفظوں میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ عورت کی محض آواز وہ پردہ نہیں، اس کی آواز اگر باہر آ جائے سوال پوچھنے کے لیے، بات پوچھنے کے لیے، تو اس میں کوئی حرج والی بات، کوئی عیب والی بات نہیں ہے۔ تو بہرحال اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ عورت مرد سے مسئلہ پوچھ سکتی ہے، اور یہ کہ عورت کی آواز ستر نہیں ہے۔ تو ایک یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ حج فرض ہونے کے لیے قدرت بدنیہ شرط نہیں ہے، یعنی کہ حج اس پر فرض ہو جاتا ہے، لہذا جس کے پاس مال ہو، چاہے اسے قدرت بدنیہ نہ بھی حاصل ہو، جسمانی طور پر وہ قدرت نہ بھی رکھتا ہو، اس پر حج فرض ہوگا، جیسے اس خسیمیہ قبیلے کی بے حد بوڑھے باپ پر بھی حج فرض تھا۔ تو یہ جو خاتون تھی، اس خاتون کے بے حد بوڑھے باپ پر بھی حج فرض تھا، حتیٰ کہ وہ اتنا بوڑھا اور ضعیف تھا کہ وہ سواری پر بھی نہیں بیٹھ سکتا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس نے پوچھا اس پر حج فرض ہو گیا ہے، اس عورت نے کہا، تو آپ نے اس عورت کو یہ نہیں کہا کہ اس پر تو حج فرض ہی نہیں ہے، یعنی حج اس پر فرض ہو چکا، اب وہ خود نہیں کر سکتا تو اس کی طرف سے کوئی اور کر لے گا۔ بہرحال معلوم ہوا کہ بہت ضعیف یا بیمار کو سواری پر بٹھا کر باندھ دینا لازم نہیں۔ اس کی دلیل لا یثبو علی الراحلۃ، لا یثبت علی الراحلۃ کے الفاظ ہے، کیونکہ اگر ایسا کرنا لازم ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بجائے اس کی طرف سے حج کرنے کا حکم ارشاد فرمانے کے، یہ ارشاد فرماتے کہ اس کو سواری پر باندھ کر حج کرواؤ۔ اور یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ عورت مرد کی طرف سے حج بدل کر سکتی ہے، پھر عورت عورت کی طرف سے بھی حج بدل کر سکتی ہے، مرد عورت کی طرف سے اور مرد مرد کی طرف سے وہ حج بدل کر سکتا ہے۔ تو یہ بات بھی اس حدیث سے معلوم ہو گئی، جیسا کہ یہ خاتون ہے اور وہ اپنے والد یعنی مرد کی طرف سے وہ حج کر رہی ہے، تو یہ بھی اس سے معلوم ہو گئی۔ اور اس سے ایک یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ حج بدل کے لیے دوسرے کی اجازت شرط نہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون سے یہ دریافت نہیں فرمایا تھا کیا تم نے ایسا کرنے کے لیے اپنے والد سے اجازت لے لی ہے یا نہیں، تو یہ آپ نے نہیں پوچھا، بلکہ صرف یہی اس نے جو مسئلہ پوچھا وہی بتایا کہ ہاں تم حج بدل کر سکتی ہو۔ تو بہرحال یہاں سے یہ بات بھی سمجھ آ جائے گی، جس کی طرف سے حج وہ کرنا ہے تو اس کو بھلے پتہ ہو نہ ہو، اور ایسے ہی جس کی طرف سے عمرہ ادا کرنا ہے اس کو بھلے پتہ نہ بھی ہو، تو اگر کوئی اس کی طرف سے کر لیتا ہے تو وہ اس کی طرف سے ادا ہو جائے گا، تو اجازت لینا یا اس کو بتانا یہ ضروری بھی نہیں ہے۔ اب آگے حدیث آ رہی، اس میں مسئلہ بیان کیا جائے گا کہ اگر کسی شخص نے حج کی نظر مانی تھی، اور حج کے ساتھ آپ عمرہ بھی کر لیں، حج یا عمرے کی نظر مانی تھی اور وہ نظر پورا کرنے سے پہلے ہی وہ فوت ہو جائے، تو اب اس کی نظر کا کیا بنے گا؟ کیا اس کی نظر اس کی طرف سے پوری کی جائے گی یا پوری نہیں کی جائے گی؟ اور اگر پوری کرے گا تو کون پوری کرے گا؟ تو بہرحال مرنے والے کی طرف سے حج کی نظر پوری کرنے کا کیا حکم ہے؟ تو روایت ہے وعنہ ان امرأة من جہینہ جاءت الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقالت ان امی نظرت
अन तहुज्ज फलम तहुज्ज हत्ता मातत अफअहुज्जु अन्हा قال نعم حجي عنها أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته. تو حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ قبیلہ جوہینہ کی ایک خاتون نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ میری والدہ، اس نے حج کرنے کی نظر مان رکھی تھی مگر وہ حج نہ کر سکی یہاں تک کہ وہ وفات پا گئی، تو کیا اب میں ان کی طرف سے حج کر سکتی ہوں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں تم ان کی طرف سے حج کر سکتی ہو. پھر فرمایا ذرا یہ بتاؤ اگر تیری ماں کے ذمہ کوئی قرض ہوتا تو کیا تم ان کے مرنے کے بعد اس کو ان کی طرف سے ادا نہ کرتی؟ بس اللہ کا حق ادا کرو کہ بے شک اللہ اس بات کا زیادہ مستحق ہے کہ اس کا حق پورا کیا جائے. تو اب اس حدیث سے یہ معلوم ہو گیا کہ اگر کسی نے نظر مانی ہو اور وہ اس نظر کو پورا نہ کر سکا ہو تو پھر اس کی طرف سے اس کے جو عزیز ہوں گے تو وہ اس نظر کو پورا کریں گے. تو حدیث میں ہی مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر مرنے والے کے ذمہ کسی بات کی نظر ہو تو اس کے ورثاء کے ذمہ ہے کہ وہ اس نظر کو پورا کریں گے. اب ورثاء کا لفظ بتا رہا ہے کہ ورثاء جو اس کی وراثت کے حقدار ہوتے ہیں، تو لہذا ان میں سے کوئی اس کی نظر کو پورا کر لے گا اور وہ نظر پھر اس کی طرف سے ادا ہو جائے گی. تو بہرحال اس حدیث سے ہمیں بہت ساری باتیں معلوم ہوتی ہیں. سب سے پہلے تو یہ بات کہ نظر کس کو کہتے ہیں. نظر نظر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان جائز اور حلال چیزوں میں سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں سے کسی کام کو اپنے اوپر لازم قرار دے تو اس کو کہتے ہیں نظر. یعنی کسی چیز کو خود پر لازم کرنا، کسی چیز کو اپنے اوپر لازم کر لینا، یہ نظر کا معنی ہے. تو شرعی اصطلاح میں یہی ہے کہ نظر کسی مکلف کا خود پر اللہ تعالیٰ کی کسی اطاعت کو لازم کرنا تو وہ نظر کہلاتا ہے. تو حج کی نظر ماننے کے بعد حج کا موسم آنے سے قبل ہی اگر کوئی بندہ فوت ہو گیا یا یہ کہ اسے حج کا موسم تو ملا مگر وہ حج نہ کر سکا یا نہ کر سکی، اسی حالت میں وفات پا گئی، ان دونوں باتوں میں جو فرق پایا جاتا ہے پھر اس کی طرف سے وہ ادا ہوگا کہ اس کی طرف سے ادا نہیں ہوگا. تو بہرحال صحیح یہی کہ وہ اس کی طرف سے ادا کیا جائے گا. تو اب اس حدیث سے کئی باتیں ہمیں معلوم ہوتی ہیں. ایک تو یہ کہ نظر ماننا جائز ہے بشرطے کہ نظر اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرمانبرداری کی ہو، کیونکہ بعض لوگ ایسی نظریں مان لیتے ہیں کہ جو شرعی طور پر جائز نہیں ہوتی. تو بہرحال ایسی کوئی نظر نہ ہو، اور اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی نظر مانتا ہے تو اس کو پورا کرنا لازم نہیں ہوتا. تو لہذا پھر وہ کیا کرے گا؟ تو پھر وہ قسم کا کفارہ دے دے. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جوہینہ خاتون پر ماں کی نظر کی خبر دینے پر کوئی اعتراض نہ کیا، اس کو منع نہ کیا، تو اس کا مطلب یہ کہ نظر مانی جا سکتی ہے. اور یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ حج کی نظر ماننے سے حج آدمی کے ذمہ لازم ہو جاتا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کی نظر کو واجب الادا قرض کے ساتھ تشبیہ دی ہے کہ جیسے بھئی مرنے والے کی طرف سے اگر قرض ہو تو اس کو بھی ادا کرنا ہے، تو ایسے ہی اس نظر کو بھی ادا کرنا ہے. لہذا اگر مانی ہوئی نظر کو پورا کرنے سے قبل آدمی مر گیا تو اس پر حج کی قضا لازم ہوگی. البتہ یہ بات جان لینا ضروری ہے کہ اگر کسی نے حج کی نظر مانی اور وہ حج کا زمانہ پانے سے پہلے فوت ہو گیا تو یہ نظر اس کے ذمہ سے
ساقط ہو جائے گی، کیونکہ اس صورت میں اس نے کسی کوتاہی کا ارتکاب نہیں کیا۔ اگرچہ حدیث کے ظاہر سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ نظر ماننے سے حج لازم ہو جاتا ہے، چاہے وہ حج کا زمانہ پانے سے قبل ہی پہلے ہی فوت ہو جائے، لیکن دیگر دلائل مذکورہ بالا قول کی تائید کرتے ہیں کہ ایسی صورت میں وہ نظر ساقط ہو جائے گی، کیونکہ اس نے کسی کوتاہی کا ارتکاب نہیں کیا۔ اور یہ جو موقف ہے کہ نظر ساقط ہو جائے گی اگر وہ حج کا وقت آنے سے پہلے فوت ہو گیا، یہ شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہم اللہ کا موقف ہے۔ یہیں سے یہ مسئلہ بھی معلوم ہوا کہ اگر کسی نے کسی معین وقت میں کسی اطاعت کی نظر مانی اور وہ اس وقت کے آنے سے پہلے ہی فوت ہو گیا، تو وہ نظر اس کے ذمہ سے ساقط ہو جائے گی، وہ حج کی نہ ہو، وہ کوئی بھی ہو۔ تو ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ حدیث کے ظاہر الفاظ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نظر کو علی الفور پورا کرنا واجب نہیں، لیکن اس مسئلہ کا اصل حکم یہ ہے کہ نظر کو فی الفور پورا کرنا واجب ہے۔ یعنی جب کوئی بندہ نظر مان لیتا ہے اور اس میں کسی خاص وقت کا اس میں عمل دخل نہیں ہوتا، تو پھر اس نظر کو فوراً پورا کرنا چاہیے، اس میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ اب ایک تو ہے نا حج تو ظاہر بات ہے حج کے موسم میں ہو سکتا ہے، لیکن اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ میں جو ہے مسجد میں جو ایک پنکھا لگواؤں گا، مسجد میں ایک پانی کا کولر لگواؤں گا، یا اس طرح کی کوئی اور اس کے پاس پیسے بھی ہیں، وہ لگوا بھی سکتا ہے، تو پھر اس کو اس میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اس کو فوراً اپنی وہ نظر پوری کرنی چاہیے۔ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں آپ نے فرمایا من نظر ان یطیع اللہ فلیطعہ، کہ جس نے اللہ کی اطاعت کی نظر مانی تو وہ اسے پورا کرے۔ تو بہرحال ان جملہ واجبات میں سے اصل یہ ہے کہ ان کو فوراً پورا کر دیا جائے۔ بس نظر میں اصل یہ ہے کہ اسے فوراً پورا کیا جائے، جبکہ اسے کسی زمانہ کے ساتھ مقید نہ کیا جائے، تب پھر نظر کو اسی زمانہ میں پورا کرنا واجب ہوگا۔ یعنی اگر کوئی بندہ کہہ دیتا ہے مثلا 2023 چل رہا ہے، وہ کہتا ہے میں مسجد میں پنکھا لگواؤں گا 2024 میں، تو اس کا مطلب اب وہ 2024 میں پابند ہوگا، وہ 2023 کا تو اس نے کہا ہی نہیں۔ یا پھر وہ کہہ دیتا ہے کہ بھی 2024 کا جو جون کا مہینہ آئے گا تو میں اس میں پنکھا لگواؤں گا، پھر وہ جون کے مہینے کا پابند ہو گئے، اس کا مطلب۔ بہرحال یہ ساری باتیں اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوتی ہیں۔ تو یہ بھی بات معلوم ہوئی اس حدیث سے کہ جب اللہ بندے کا حق ایک دوسرے کے اللہ اور بندے کا حق ایک دوسرے سے وہ مزاحم ہو جائے، ٹکرائیں، تو رب تعالیٰ اس بات کا زیادہ مستحق ہے کہ اس کا حق ادا کیا جائے۔ تو اس کی دلیل یہ ہے کہ فاللہ احق بالوفاء، کہ اللہ تعالیٰ زیادہ حق رکھتا ہے کہ اس کا حق ادا کیا جائے۔ اور یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ بے شک بندوں پر رب تعالیٰ کے کچھ حقوق واجب اور ذمہ ہے، جس کی دلیل یہ ہے اقضوا اللہ، کہ اللہ کے جو حقوق ہے وہ ادا کرو۔ ان حقوق کو پورا کرنا بندے کے ذمہ واجب ہے، اور بندے پر رب تعالیٰ کا سب سے بڑا حق یہ ہے کہ بندہ رب تعالیٰ کی ذات کے ساتھ اس کی عبادت میں اور صفات و افعال میں کسی دوسرے کو شریک نہ بنائے۔ آگے حدیث ہے جس حدیث میں یہ مسئلہ بیان کیا جائے گا کہ اگر کوئی شخص، اگر کوئی بچہ بلوغت سے پہلے حج کر لے، یا کوئی غلام وہ غلامی کے دور میں حج کر لے اور وہ آزاد نہیں ہوا، تو پھر اس کا کیا حکم ہے؟ یعنی بلوغت سے پہلے اور غلامی میں کیے گئے حج کا حکم کیا ہے؟ تو اس بارے میں روایت ہے وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایما صبی حج ثم بلغ الحنث فعليه ان يحج حجة اخرى وأيما عبد حج ثم عتق فعليه ان يحج حجة اخرى، رواہ ابن ابی شیبہ والبیہقی ورجالہ ثقات
الا انه اختلف فی رفعه والمحفوظ انه موقوف۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس بچے نے نابالغی میں حج کیا، بلوغت سے پہلے حج کیا، پھر وہ بلوغت کو پہنچ گیا، وہ بالغ ہو گیا، تو اس پر واجب ہے کہ وہ دوسرا حج کرے۔ اور جس غلام نے بھی حالت غلامی میں حج کیا، پھر وہ آزاد ہو گیا، تو اس پر واجب ہے کہ وہ دوسرا حج کرے۔ اس حدیث کو امام ابن ابی شیبہ اور امام بیہقی نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث کے رجال ثقہ ہے، البتہ اس حدیث کے مرفوع ہونے میں اختلاف ہے، جبکہ محفوظ اس کا موقوف ہونا ہے۔ تو بہرحال حدیث میں جو مسئلہ بیان کیا گیا ہے، حدیث کے مضمون سے جو بات واضح ہے وہ یہ کہ نابالغی بلوغت سے پہلے اور غلامی کے حج سے ذمہ سے فریضہ ساقط نہیں ہوتا، لہذا بالغ ہونے پر اور اسی طرح غلام کے آزاد ہونے پر ان کو دوسرا حج کرنا پڑے گا۔ اب یہ جو حدیث ہے، اب اس حدیث کے بارے میں اختلاف ہے کہ اب یہ حدیث مرفوع ہے یا موقوف ہے، یعنی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے یا کسی صحابی کا یہ قول ہے۔ تو مذکورہ حدیث کے مرفوع یا موقوف ہونے میں اختلاف ہے۔ اگر تو اس حدیث کو مرفوع مانے تو یہ حدیث حجت ہوگی، اور اگر اس حدیث کو موقوف مانے تو یہ حجت نہیں ہوگی، کیونکہ تب پھر یہ صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عباس کا قول اور ان کی رائے ہوگی، اور صحابی کی رائے کے حجت ہونے یا نہ ہونے میں اختلاف ہے۔ بہرحال اب اس حدیث سے کئی ساری باتیں ہمیں معلوم ہوتی ہیں، اور وہ انتہائی اہم باتیں بھی ہیں۔ اب ایک بات تو یہ کہ بچے کا حج صحیح ہے، اس کی دلیل فعلیہ ان یحج حجۃ اخری کے الفاظ، کہ اس کا حج کرنا تو صحیح ہے۔ ہاں جی، اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ اگر کوئی نابالغ حج کے دوران ہی بالغ ہو جائے تو اس کی مختلف صورتیں، یعنی کہ اب یہ بات تھوڑی تفصیلی ہے کہ اگر کوئی حج کے دوران بالغ ہو جاتا ہے، یا پھر کسی کو حج کے دوران کوئی آزاد کر دیتا ہے، یعنی کہ حج سے پہلے تو وہ غلام تھا، لیکن حج کے دوران کسی کے دل میں خیال آیا تو اس نے اس کو آزاد کر دیا، تو اب اس صورت میں تو اگر کوئی نابالغ حج کے دوران ہی بالغ ہو جائے تو اس کی مختلف صورتیں ہیں اور ان کے مختلف احکام ہیں۔ نمبر ایک یہ کہ اگر کوئی وقوف عرفہ سے پہلے بالغ ہو گیا اور اس نے عرفہ کا وقوف بالغ ہونے کے بعد کیا، تو اس کا یہ حج جو اسلام کی طرف سے کافی ہو جائے گا، کیونکہ ایک حدیث میں ارشاد ہے حج تو عرفہ ہی ہے، تو بہرحال اس کی طرف سے یہ حج مان لیا جائے گا، اس کو دوبارہ حج کرنا نہیں پڑے گا۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر وہ وقوف عرفہ کے بعد بالغ ہوا تو اس کا یہ حج فریضہ کی طرف سے کافی نہیں ہوگا، یعنی کہ جو اس پر حج فرض ہونا تھا اور اگر یعنی وہ شروط پوری ہو جاتی ہیں تو پھر یہ اس کی طرف سے نہیں ہوگا، یعنی یہ وہ جو اصل فرض ہے وہ اس کی طرف سے نہیں ہوگا۔ باقی جہاں تک مسئلہ ہے ثواب کا تو اللہ پاک ثواب عطا فرما دے گا، لیکن اگر زندگی میں کبھی حج کی شروط پوری ہو جاتی ہیں تو پھر اس پر حج دوبارہ کرنا فرض ہوگا، اس کو دوبارہ حج کرنا ہوگا۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ غلامی میں کیا حج صحیح ہے، تو غلامی میں کیا ہوا حج بالکل صحیح ہے۔ اب چونکہ غلامی کے جو مسائل ہیں وہ آج کل ان سے ہمارا کوئی تعلق ہے نہیں ہے، تو لہٰذا اس پر ہم زیادہ تفصیل سے بات نہیں کریں۔ آگے انتہائی اہم مسئلہ ہے، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ کیا عورت بغیر محرم کے حج کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی، یعنی کسی کا محرم موجود ہے
اور عورت نے حج کرنا ہے، لیکن وہ اکیلی حج کے لیے چلی جاتی ہے، وہ قافلے کی صورت میں چلی جاتی ہے، تو کیا وہ حج کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی ہے؟ تو اس بارے میں پہلی روایت سنیں، پھر اس پر ہم تفصیل سے بحث کریں گے۔ وَأَنْهُ قَالَ سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم يخطب يقول لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم فقال رجل فقال يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا فقال انطلق فحج مع امراتك متفق علی واللفظ لمسلم۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا کہ آپ خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرما رہے تھے، کوئی مرد کسی اجنبی عورت کے ساتھ تنہائی میں ہرگز بھی جمع نہ ہو مگر یہ کہ اس عورت کے ساتھ اس کا کوئی محرم موجود ہو، اور کوئی عورت اکیلے سفر میں نہ نکلے مگر اپنے کسی محرم کے ساتھ۔ اس پر ایک آدمی نے کھڑے ہو کر عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میری بیوی حج کے ارادہ سے سفر پر جانا چاہتی ہے کہ فلاں فلاں غزوہ میں جانے کے لیے میرا نام لکھ لیا گیا ہے، سو اس صورت میں اپنی بیوی کے ساتھ سفر حج پر جانے سے قاصر ہوں، جبکہ اس کے ساتھ دوسرا کوئی محرم ہے نہیں، تو فرمائیے کہ اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم غزوہ پر نہ جاؤ اور اپنی بیوی کے ساتھ حج پر روانہ ہو جاؤ۔ ہاں جی، یہ حدیث ہے۔ تو اب اس حدیث سے واضح ہو جاتا ہے کیا کہ محرم کے بغیر عورت سفر نہیں کرے گی۔ اور محرم سے مراد کون ہے؟ محرم سے مراد یا تو خامند ہے یا پھر ایسا رشتہ دار مرد ہے جس سے ہمیشہ کے لیے نکاح حرام ہو، چاہے نسب کی بنا پر اور چاہے رضاعت کی بنا پر اور چاہے مصاہرت کی بنا پر۔ پھر آگے فرمایا رجل اور امرأۃ، یہ دونوں کلمات نکرہ ہے جو نفی کے تحت ہے، لہذا یہ عموم کا فائدہ دے رہے ہیں، چنانچہ یہ عموم جوان، پختہ عمر، عمر رسیدہ، شکستہ عمر اور بوڑھے سب کو شامل ہوگا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت۔ اس طرح یہ عموم خوبصورت اور بدصورت مرد اور عورت دونوں کو شامل ہوگا۔ یعنی کہ یہ جو مسئلہ ہے نا کہ بھی ایک مرد وہ عورت کے ساتھ وہ تنہائی میں نہ جائے، تنہائی میں اس کے ساتھ نہ ہو، خلوت اختیار نہ کرے، تو اب وہ مرد اور عورت ان کی تفصیلات بیان کی جا رہی ہے، کوئی مرد اور کوئی عورت۔ لہذا اب وہ کوئی مرد اور کوئی عورت کیوں کہا کہ ہمارے ہاں یہ ذہن پایا جاتا ہے کہ کوئی جوان مرد عورت نہ ہو، لیکن اگر کوئی مرد جوان ہے، عورت جو تھوڑی سی وہ بڑی عمر کی ہے تو اس کے ساتھ کوئی حرج نہیں ہے، یا پھر عورت خوبصورت ہو تو وہ اس کے ساتھ وہ کسی مرد کے ساتھ تنہائی میں نہ ہو، اگر کوئی بدصورت ہو، کالی کلوٹی کوئی عورت خاتون ہو تو پھر وہ ہو سکتی ہے، کوئی حرج نہیں۔ لیکن نہیں، یہ جو الفاظ ہیں رجل امرأۃ، یہ دونوں الفاظ بتا رہے ہیں کہ یہ سب کوئی شامل ہے، چاہے وہ عورت جو ہے وہ عورت یا مرد وہ دونوں پختہ عمر کے ہوں یا وہ شکستہ عمر اور بوڑھے ہوں، یہ سب کو شامل ہوگا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت۔ اسی طرح یہ عموم خوبصورت اور بدصورت مرد اور عورت دونوں کو شامل ہوگا۔ اس تاکیدی ممانعت کی حکمت یہ ہے کہ جہاں بھی ایک مرد اور ایک عورت تنہائی میں جمع ہوتے ہیں، وہی شیطان ان دونوں کو بہکانے آدم رکھتا ہے اور طرح طرح کے وسوسے ڈال کر دونوں کو برائی پر آمادہ کرنے لگتا ہے۔ اس لیے اس بات کو معمولی نہ سمجھا جائے اور کسی اکیلی بوڑھی عورت کو دیکھ کر خود پر دھوکہ نہیں کھانا چاہیے کسی مرد کو، اور نہ کسی نوجوان عورت کو کسی بوڑھے پر ہی دھوکہ کھانا چاہیے۔
چونکہ جب اللہ نہ کرے ایسا کوئی معاملہ ہو جاتا ہے پھر ماں سوائے پچھتاوے کے اور کچھ نہیں رہتا، اور شیطان وہ بھڑکا سکتا ہے کسی بوڑھے کو بھی کسی جوان کو بھی، تو شیطان کا تو کام بھڑکانا ہی۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے اس کو ہمیں اپنے پیش نظر رکھنا چاہیے اور ہمیشہ رکھنا چاہیے۔ اب اس میں ہمارے ہاں عام طور پر گھروں میں ایسا ہوتا ہے کہ جوان لڑکیاں ہوتی ہیں اور وہ قاری صاحب گھر آتے ہیں، وہ اس نے سپارہ پڑھانا ہوتا ہے اور وہ جناب سپارہ پڑھا رہا ہوتا ہے۔ اب ظاہری بات ہے وہ بچی بالغ ہو چکی ہے اور وہ قاری صاحب جو ہے وہ سپارہ پڑھا رہے ہیں، قرآن پڑھا رہے ہیں، اور وہ ایک ڈرائنگ روم میں ہے، کمرے میں ہے، خلوت میں ہے، اور کوئی ان کے پاس ہے نہیں ہے، اور گھر والے یہ سوچ رہے ہوتے ہیں قاری صاحب ماشاءاللہ بہت نیک آدمی ہے، تو ایسی ویسی تو ان کے بارے میں کوئی خیال ہی نہیں آ سکتا ہمارا، اور وہ تو ہمارے گھر میں ماشاءاللہ اتنے سالوں سے آ رہے ہیں، ہم تو ان کو بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ بھائی یہ ساری باتیں آپ کی اپنی جگہ درست ہو سکتی ہیں، لیکن شریعت تو یہ نہیں نہ کہہ رہی، اسلام تو یہ نہیں نہ کہہ رہا، اسلام تو بس یہ کہہ رہا ہے کہ وہ محرم ہے کہ غیر محرم، ہاں جی وہ غیر محرم، لہذا وہ غیر محرم ہے تو لہذا وہ اس لڑکی کے ساتھ جو کہ بالغ ہے یا پھر وہ ادھیڑ عمر کی ہے، بڑی عمر کی ہے، اس کے ساتھ وہ تنہائی میں نہیں بیٹھ سکتا، تنہائی میں نہیں بیٹھ سکتا، وہ دونوں الگ تھلگ نہیں بیٹھ سکتے، کسی بند کمرے میں نہیں بیٹھ سکتے، تو لہذا یہ بالکل حرام فعل ہے، اس سے منع کیا گیا۔ اچھا اس کے ساتھ ساتھ ایک اور ہمارے معاشرے کے اندر یہ وسوسہ لوگوں کے دل دماغ میں آتا ہے اور لوگ اس کو بنیاد بنا کر پھر جواز فراہم کرتے ہیں، وہ کیا؟ اللہ نہ کرے کسی پر کوئی جنات کا، بھوت کا، ٹونے ٹوٹکے کا کوئی سایہ ہے، یا اس طرح کی کوئی اوپر کی، جس کو ہم کہتے ہیں اوپر کی ہوا ہے اس پر جی سایہ ہے۔ اچھا اب وہ جو عامل صاحب ہیں، وہ عامل کوئی بھی ہے، وہ ڈھیڑ عمر کا ہے، جوان ہے، باریش ہے، کیسا ہے، لہذا وہ اب اس خاتون کو اس کے پاس چھوڑ دیا جاتا ہے اور وہ اس پر دم کر رہا ہے اور اس کا علاج کر رہا ہے وغیرہ وغیرہ، اور پھر وہ اس کے جتنے محرم رشتے دار ہوتے ہیں یا تو ان کو خود باہر نکال لیتا ہے، یا وہ پھر لوگ خود باہر چلے جاتے ہیں، یا گھر میں بلایا جاتا ہے تو صرف اس خاتون کو اندر چھوڑا جاتا ہے اور باقی کوئی نہیں ہوتا۔ بھائی اس طرح کرنا بھی جائز نہیں ہے، یہ بالکل حرام ہے، یہ اس کے ساتھ خلوت ہے جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، تو لہذا ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن پھر اس کے نقصانات بھی ہوتے ہیں معاشرے کے اندر۔ آج کل تو میڈیا بڑا تیز ہے، فاسٹ ہے، ساری خبریں پورید لاتا ہے، اور پھر بہت سارے لوگ ہوتے ہیں رشتے داروں میں، گلی محلے میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو سستی شہرت چاہتے ہیں، وہ ان باتوں کو میڈیا میں وہ ڈال لیتے ہیں، اور پھر لوگ جناب خبر کہاں کی کہاں پہنچ جاتی ہے، تو پھر بتایا جاتا ہے کہ بھی وہ جن نکالنے کے لیے ایک صاحب آیا تھے اور اس کے ساتھ وہ خاتون فرار ہو گئی، اور وہ جو گھر میں سپارہ پڑھانے کے لیے وہ حضرت صاحب آیا کرتے تھے اس نے یہ کام الٹا سیدھا کر دیا وغیرہ وغیرہ۔ تو اس لیے اس کے بعد تو ماں سوائے پچھتاوے کے اور کچھ نہیں رہ جاتا، تو اس لیے وہ کام ہی نہیں نہ کرنا چاہیے جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع کیا۔ پھر آگے الفاظ جو ہیں وہ ہے لا یخلون، تو لا یخلون کے کلمہ سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ جہاں دو اکیلے مرد عورت کے ساتھ کوئی بھی تیسرا موجود ہو تو خلوت کا حکم باقی نہیں رہے، کیونکہ جب علت جاتی رہتی ہے تو حکم بھی جاتا رہتا ہے، لیکن بسا اوقات کسی تیسرے کی موجودگی میں بھی خلوت ایک اور سبب کی وجہ سے حرام رہتی ہے، اور وہ ہے فتنے کا ڈر۔ لہذا اگر کسی جگہ دو فاجر اور برے آدمی ہوں، ایک کی بجائے دو فاجر اور برے آدمی ہوں، تو کوئی عورت ان پر یہ اطمینان کر کے ان کے ساتھ اکیلی نہ بیٹھے کہ اب تو ہم تین ہیں، بلکہ اس صورت میں فتنہ کے اعتبار سے ایک مرد کے ساتھ خلوت سے یہ زیادہ خطرناک ہے، جبکہ بکریوں پر ایک بھیڑیا بھی قابل اطمینان نہیں، تو دو بھیڑیے تو بدرجہ اولا ناقابل اطمینان ہوں۔ اب آگے جو لفظ ہے نا ذو محرمین، تو اب محرم کون ہوتا ہے؟ تو اگرچہ یہ کلمہ بھی عام ہے اور بالغ نابالغ دونوں کو شامل ہے، لیکن اہل علم کا قول ہے کہ ایسی صورت میں یعنی خلوت یا سفر کی صورت میں اس محرم کا بالغ ہونا شرط ہے، اور علماء نے یہ شرط بھی دراصل سفر یا خلوت میں محرم کے ساتھ ہونے کی شرط کی حکمت کی بنا پر لگائی ہے، وہ یہ
کہ محرم کی شرط عورت کی عفت و عصمت اور عزت و آبرو کی حفاظت کی غرض سے ہے، اور یہ غرض ایک بالغ ہی پوری کر سکتا ہے، نہ کہ نابالغ۔ اس بنا پر جہاں اس محرم کا بالغ ہونا شرط ہے، وہیں عاقل ہونا بھی شرط ہے۔ رہا یہ سوال کہ محرم کا بینا ہونا بھی شرط ہے یا نہیں، تو بظاہر محرم ہونے کی شرط کی غایت کو، مقصد کو بینا ہی پورا کر سکتا ہے، ایک آنکھوں والا شخص دیکھنے والا ہی کر سکتا ہے، کوئی اندھا نہیں کر سکتا، لہذا اس کا بینائی کے لحاظ سے بھی تندرست ہونا شرط ہے۔ البتہ اس میں وہ جو اگر کوئی بہرا آدمی ہے تو وہ اس کی سماعت کا ٹھیک ہونا ضروری شرط نہیں ہے۔ تو اس ساری کی ساری وضاحت کا مطلب یہ ہے کہ عورت جو سفر پر نکلتی ہے تو اس کے ساتھ جو اس کا محرم ہوتا ہے وہ اصل میں اس کی حفاظت کے لیے ہوتا ہے۔ لیکن اگر کوئی خاتون ایسا کرے کہ اپنے چھوٹے سے بچے کو، 5 سال کا، 4 سال کا، 6 سال کا، اس بچے کو لے کر کے وہ باہر نکل جائے اور اسے کہا جائے بھئی تم سفر کر رہی ہو تو تمہارے ساتھ تو کوئی محرم نہیں، تو وہ کہہ دیتی یہ محرم ہے نا میرے ساتھ، تو کیا وہ اس کا محرم بن سکتا ہے؟ نہیں بن سکتا۔ ہاں وہ لغوی اعتبار سے تو محرم ہے ہی، لیکن شریعت نے جس وجہ سے محرم کے ساتھ سفر کرنے کا کہا ہے تو وہ مقصد تو پورا ہی نہیں ہو رہا۔ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ سب کی عزتوں کو محفوظ رکھے۔ اگر اس خاتون پر کوئی شخص حملہ آور ہوتا ہے تو کیا یہ چھوٹا سا بچہ اس کا دفاع کر لے گا؟ نہیں کرے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایسا بچہ کہ جو کم از کم دفاع کر سکے، حفاظت کر سکے، مقصد کو پورا کر سکے، ایسا بچہ ساتھ ہونا چاہیے۔ اور وہ کون ہو سکتا ہے؟ وہ ایک بالغ ہی ہو سکتا ہے، نابالغ نہیں ہو سکتا۔ پھر وہ دیکھنے والا شخص ہی ہو سکتا ہے، وہ نابینا اور اندھا نہیں ہو سکتا۔ تو بہرحال ان چیزوں کو بھی ملحوظ رکھنا چاہیے۔ پھر آگے جو یہ الفاظ ہے لا تسافر، کہ وہ سفر نہ کرے، تو لہذا اب جو سفر عرف عام میں ہوتا ہے وہ سفر نہ کرے، تو اس سے پھر اس کو بچنا چاہیے۔ تو بہرحال اس حدیث میں اس بات کو شدت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے کہ کوئی عورت نہ تو کسی اجنبی کے ساتھ خلوت کرے، نہ بغیر محرم کے سفر ہی پر وہ نکلے۔ اب اگر کوئی خاتون حج کے لیے نکلتی ہے اور وہ ان شرائط کو پورا نہیں کرتی تو وہ پھر جو حج کرے گی اس کا حج وہ حج مبرور اور مقبول نہیں ہوگا۔ تو بہرحال اس حدیث سے ہمیں کئی باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ نمبر 1 تو یہ کہ خطبہ، واعظ اور ارشاد غرض نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت تک دین پہنچانے کے لیے ہر اسلوب اختیار فرمایا۔ کبھی آپ نے خطبہ دے کر احکام پہنچائے، کبھی واعظ کر کے آپ نے احکام پہنچائے، تو آپ جیسے بھی مناسب ہوتا ویسے اللہ کا دین پہنچاتے تھے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ اجنبی مرد کے ساتھ خلوت میں بیٹھنا حرام ہے۔ اور تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ رجل ان کی قید سے معلوم ہوا کہ اجنبیہ عورت نابالغ اجنبی بچے کے ساتھ خلوت میں بیٹھ سکتی ہے، اور یہیں سے یہ بھی معلوم ہوا کہ عورت کے ساتھ تنہائی میں بچہ بیٹھ سکتا ہے بشرطے کہ فتنہ کا اندیشہ نہ ہو۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایسے لکھا ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر 2 مرد ہوں تو عورت ان کے ساتھ بیٹھ سکتی ہے، البتہ فتنہ کا اندیشہ ہو تو 2 کے ساتھ بیٹھنا بھی منع ہوگا۔ اور یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ شریعت اسلامیہ عورت کی عفت و عصمت اور عزت و آبرو کی حفاظت، حمایت و صیانت کی بے حد حریص ہے۔ اور یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ سفر میں ایسا محرم ساتھ ہو جو عورت کی ناموس کی حفاظت پر قدرت بھی رکھتا ہو۔ آگے حدیث ہے جس میں یہ مسئلہ بیان کیا جائے گا کہ اگر کسی نے حج بدل کرنا ہے تو اس کے لیے شرط ہے، لازم ہے کہ اس نے پہلے اپنا حج کیا ہوا ہو، یعنی حج بدل کے لیے اپنا حج کیا ہونا ضروری ہے۔ تو روایت وانہ ان نبی سمع رجلا یقول لبیک ان شبرمۃ، قال من شبرمۃ، قال اخ لی او قریب لی، فقال حججت عن نفسك، قال لا، قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمۃ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صاحب کو ان الفاظ کے ساتھ احرام باندھتے سنا کہ میں شبرمہ کی طرف سے لبیک کہتا ہوں اور اس کی طرف سے احرام باندھتا ہوں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے پوچھا، دریافت فرمایا کہ یہ شبرمہ کون ہے؟
انہوں نے عرض کیا وہ میرا بھائی ہے. یہ راوی کو شک ہے کہ اس نے کہا جی وہ میرا عزیز ہے، قریبی رشتہ دار ہے. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دریافت فرمایا کیا تم نے اپنا حج کر رکھا ہے؟ ان صاحب نے عرض کیا جی نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے اپنا حج کرو، شبرما کی طرف سے حج اس کے بعد کرنا. اس حدیث کو امام ابو داؤد، امام ابن ماجہ نے روایت کیا ہے، اور امام ابن حبان نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے، اور امام احمد کے نزدیک اس روایت کا موقوف ہونا راجح ہے. ہاں جی، تو اس حدیث میں یہ مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ آدمی جب تک خود اپنے ذمہ حج کو ادا نہ کرے وہ کسی دوسرے کی طرف سے حج ادا نہیں کر سکتا. اس حدیث سے جو باتیں معلوم ہوتی ہیں ان میں سے ایک یہ کہ تلبیہ بلند آواز سے کہا جائے. اس لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صاحب کے تلبیہ کے الفاظ کو سن لیا تھا. یعنی جب کوئی شخص حج کی نیت کرے گا، احرام باندھتے ہوئے نیت کرے گا، تو وہ پھر بلند آواز سے کرے. یہ وہ واحد عبادت ہے جس کی نیت با آواز بلند کرنی چاہیے، اور الفاظ بتائے ہیں الفاظ کے ساتھ ادا کرنی چاہیے. تو ہمارے ہاں تو جو نماز پڑھی جاتی ہے اس میں بھی لوگ ماشاءاللہ اتنی لمبی نیت کرتے ہیں، جبکہ وہ نیت جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ثابت نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا اس کے الفاظ بتائے ہیں، نہ اس کا حکم دیا ہے. لہذا صرف اور صرف حج وہ عبادت ہے، عمرہ وہ عبادت ہے جس کی نیت بول کر کی جاتی ہے. وگرنہ نیت تو دل کا فعل ہے، دل سے نیت کی جاتی ہے. دل کے ارادے کا نام ہی نیت ہے، دل کے ارادے کا نام ہی نیت ہے، اس کے الفاظ نہیں ہیں. لیکن چونکہ ہمارے ہاں ایک بس لوگ کام شروع کرتے ہیں اور پھر دیکھا دیکھی سب کے سب اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں. اب جو حضرات یا جو خواتین جو مسلمان نماز کی نیت کرتے ہیں، اب ان سے بارہا پوچھا گیا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں. پھر علماء سے پوچھا گیا کہ آپ لوگوں سے کیوں کرواتے ہیں، یا یہ لوگ کیوں کرتے ہیں، آپ اس کی کیا دلیل دیں گے، اس کی کیا وضاحت ہے، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا ہے، کسی حدیث کی کتاب میں یہ نیت موجود ہے؟ تو وہ آگے سے کہتے ہیں حدیث کی کتاب میں تو موجود نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایسا نہیں کیا ہے. پھر وہ کہتے ہیں ایسا کر لینے میں کیا حرج ہے. تو جو بندے کے دل میں ہوتا ہے، بندہ زبان سے بول لیتا ہے، تو لہذا اس کو ذرا پختہ ہو جاتا ہے، یقین ہو جاتا ہے، تو اس لیے بس وہ دہراتے ہیں. دیکھیں اب یہ جو ہے نا، اس میں کیا حرج ہے، ایسا کر لینے میں کیا برائی ہے، جو دل میں وہی تو کہہ رہا ہے. یہیں سے تو دین میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے، یہیں سے تو بدعت کا آغاز ہوتا ہے، یہیں سے تو خرابی جنم لیتی ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں، لہذا کوئی اور کہے گا کہ اس میں کیا حرج ہے، پھر کوئی اور کہے گا اس میں کیا حرج ہے. اس کا مطلب پھر دین تو ایک موم کی ناک بن گیا، جس کا دل چاہے اس کو جیسے موڑ لے، جو چاہے کہہ لے، اس میں کوئی حرج نہیں کا. وہ صاحب کا لاہ کا لگا لے اور اللہ اللہ خیر صلی اللہ. نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے، پیروی کریں گے. قرآن میں اللہ پاک نہیں فرمایا وما اتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو اللہ کے رسول دیں لے لو، اور جسے منع کر دے اس سے رک جاؤ. تو اللہ کے رسول نے ہمیں پوری نماز دی ہے، نماز کا طریقہ دیا ہے، حدیث کے اندر موجود ہے. نماز کے شروع سے لے کر آخر تک، اور نماز سے پہلے اس کی شروط ہے، وہ سب بتائی ہیں. لیکن اس کے اندر یہ نیت نہیں آئی، نیت کے الفاظ نہیں آئے، تو لہذا ہم اپنی طرف سے نہیں کریں گے. یہی سب سے بہتر بات ہے، سب سے محفوظ راستہ یہی ہے. بہرحال حج کی جو نیت ہے وہ اونچی آواز سے کی جا سکتی ہے، ایسا کہ وہ صحابی کر رہے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لیا. اور اس حدیث یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ جب حج کسی دوسرے کی طرف سے کرنا ہو تو صراحتاً اس کا نام لیا جائے، کیونکہ مطلق تلبیہ اپنی طرف سے بن جاتا ہے. اس لیے تلبیہ کا مقید کر کے ذکر کرنا ضروری ہے. حتیٰ کہ تلبیہ اگر عورت کی طرف سے ہے تو اس کا بھی نام لینے میں کوئی ممانعت نہیں. اور یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ ضرورت کی جگہ خود سوال کرنا چاہیے، لیکن اگر کسی کو اس کا دھیان نہ ہو تو صاحب علم کو چاہیے وہ از خود سوال کر کے اس بات کی طرف متوجہ کرے کہ یہ بات پوچھنے لائق تھی جو تم نے نہیں پوچھی، اور یہ صاحب علم کی عنایت کے باب سے ہے، نہ کہ لا یعنی سوال کی قبیل سے ہے. یعنی کہ جو صاحب علم ہے اس بندے کو
لوگوں کی رہنمائی وہ پوچھ لیں تب بھی کر دینی چاہیے، اور اگر نہ پوچھے تو تب بھی کر دینی چاہیے۔ یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ اپنے ذمہ حج فرض ہو اور اس کی قدرت بھی ہو تو اپنا حج کرنے سے پہلے کسی دوسرے کی طرف سے حج کرنا جائز نہیں ہوگا۔ البتہ اگر کوئی کسی فقیر کو مال دے کر اپنی طرف سے حج کرنے بھیجے تو یہ جائز ہوگا، کیونکہ وہ فقیر غیر مستطیع تھا، اس کے پاس تو استطاعت ہی نہیں تھی، چاہے اس کے ذمہ اپنا حج واجب بھی تھا تب بھی اسے اس صورت میں دوسرے کی طرف سے حج کرنا جائز ہوگا۔ یعنی کہ جیسے ہمارے ہاں بندہ کسی کو پیسے دے دیتا ہے کہ یہ لو یار تم حج کراؤ، تو اب اس کو بھیجا جا سکتا ہے، وہ بھیج اپنی طرف سے رہا ہے تو وہ حج بندہ کر لے گا، ثواب اس کو بھی مل جائے گا جو اس نے خرچ کیا ہے، لیکن ایسا نہیں ہوگا کہ اب اس سے حج ساقط ہو جائے گا، ایسا نہیں ہوگا۔ بہرحال یہ بات ہی معلوم ہوئی کہ یہ خصوصیت صرف اور صرف حج کی ہے کہ اس میں عبادت کے دوران، حج کے دوران میں ہی نیت تبدیل کی جا سکتی ہے، نیت تبدیل کرنا جائز ہے۔ جیسے اس صحابی نے پہلے شبرما کی طرف سے احرام باندھا تھا، پھر دوران حج ہی اپنی طرف سے احرام باندھ لیا، جبکہ دیگر عبادات میں عبادت کے دوران میں نیت تبدیل نہیں کی جاتی۔ اور یہ بات ہی معلوم ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حسن تعلیم کے نکیر سے پہلے استفسار فرمائے، یعنی کہ جائے کہ آپ اس کو کہتے بھی تم نے حج اپنی طرف سے نہیں کیا ہوا تو تم اس طرف سے حج کیوں کر رہے ہو، پہلے آپ نے پوچھا بھائی تم نے پہلے حج کیا ہوا ہے، تو اس نے کہا نہیں، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا پھر تو تم حج نہیں کر سکتے، جب تم نے حج نہیں کیا پھر تم کسی کی طرف سے نہیں کر سکتے۔ تو یہی اچھا انداز ہوتا ہے کہ کسی پر گرجو برسو اس سے پہلے دھیمے لہجے میں اس سے بات پوچھو، بھائی مسئلہ کیا ہے، اس کا تمہیں پتا ہے نہیں پتا ہے، کام کر رہے ہو کیوں کر رہے ہو، کیسے کر رہے ہو۔ ہاں پھر اگر اس میں کوئی غلطی ہو، کوئی بتانے والی بات ہو تو پھر اس کو اچھے انداز سے بتا دینا چاہیے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین سمجھانے کا اسوہ بھی ہمیں معلوم ہو رہا ہے۔ اب یہاں سے یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ دوسرے کی اجازت کے بغیر بھی دوسرے کی طرف سے حج کر سکتے ہیں۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صاحب سے یہ سوال نہ کیا تھا کیا تم نے شبرما سے بھی اس بات کی اجازت لی ہے یا نہیں، رہا یہ سوال کہ اگر کسی نے دوسرے کی طرف سے بنا پوچھے حج کر لیا اور اس دوسرے نے بعد میں اس حج کو اپنے لیے ہونے سے تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تو کیا اس کے ذمہ فرض حج ساقط ہوگا یا نہیں؟ تو علماء کے اس میں اختلاف ہے، ایک قول فریضہ کے ساقط نہ ہونے کا ہے اور ایک قول فریضہ کے ساقط ہو جانے کا ہے، اور یہی راجح قول ہے، یہی راجح قول ہے، جیسا کہ اوپر بیان ہوا، کیونکہ دوسرے کو خبر دینا یا اس سے اجازت لینا شرط نہیں ہے۔ رہا یہ سوال کہ عبادات میں ایثار کا اور مرنے والوں کی طرف سے نیکی کرنے کا کیا حکم ہے، تو اس بارے میں تھوڑی تفصیل ہے کہ ایثار کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک قسم ایثار کی وہ ہے جو حرام ہے اور وہ واجب میں ایثار ہے، جیسے پانی صرف ایک کو کافی تھا تو پانی دوسرے کو وضو کے لیے دینا حرام ہوگا۔ دوسری قسم مکروہ ہے اور یہ افضل و مستحب میں دوسرے کو اپنے پر ترجیح دینا ہے، جیسے پہلی صف میں خالی جگہ ایثار کرتے ہوئے دوسرے کو دے دینا، یہ مکروہ ہے، کیونکہ افضل کو ترک کر کے مفضول کو اختیار کرنا مکروہ ہے۔ یعنی ایک بندہ اگلی صف پہ کھڑا تھا تو افضل جگہ تھی، لیکن وہ وہاں سے خود بخود پیچھے آ گیا تو لہذا اس کا پیچھے آنا یہ مکروہ ہے، پسندیدہ نہیں، کیونکہ یہ خیر سے بے رغبتی دکھانے کے مترادف ہے۔ البتہ اگر کوئی مصلحت ہو تو مکروہ نہیں ہوگا، جیسے اگلی صف میں والد، استاد، کسی بزرگ یا بڑے بھائی وغیرہ کو جگہ دینا، کہ اس ایثار میں کوئی حرج نہیں، بلکہ مصلحت پر مبنی یہ ایثار پسندیدہ ہوگا۔ اور تیسری قسم ایثار کی یہ ہے کہ وہ مباح ہے، اور یہ عبادات کے علاوہ امور عادیہ میں سے، یعنی کہ جو عام عادت والے امور ان میں سے، اس ایثار میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ اس میں اصل حلت اور جواز ہے، جیسے خود کھڑے رہنا اور بس کی یا کمرے کی، ڈرائنگ روم کی ایک خالی سیٹ پر دوسرے کو ترجیح دینا اور اسے بیٹھنے کو کہنا جی آپ تشریف لائیں، آپ بیٹھ جائیں۔ رہا مرنے والوں کو اپنی نیکیاں بخشنا
تو افضل تو یہ ہے کہ مرنے والوں کو دعائیں دی جائیں، دعائیں دی جائیں، جبکہ نیکیاں اپنے لیے رکھی جائیں۔ اس کی دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ جب ابن آدم مر جاتا ہے تو اس کا عمل ختم ہو جاتا ہے سوائے تین باتوں کے: نمبر ایک صدقہ جاریہ، نمبر دو اس کا علم نافع جس سے لوگ نفع مند ہوتے ہیں، اور نمبر تین وہ نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی ہے۔ تو یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو مرنے والوں کی طرف سے نیک اعمال کرنے کی طرف متوجہ نہیں فرمایا، بلکہ ان کے لیے دعا کرنے کی تعلیم فرمائی۔ یعنی ہمارے ہاں جو ایصال ثواب کا نظریہ ہے نا، تو بندہ فوت ہو گیا ہے تو پورے محلے میں سپارے بانٹ دی جاتے ہیں، یا ایک بندہ گھر گھر جاتا ہے اور کہتا ہے جی فلاں شخص فوت ہو گیا ہے، تو لہٰذا اس کے ایصال ثواب کے لیے آپ ایک قرآن پڑھ دو، ایک پارہ پڑھ دو، سورہ یاسین پڑھ دو، فلاں فلاں۔ تو لہٰذا ایسے پورے محلے سے پھر اکٹھے کیے جاتے ہیں، ہاں جی تم نے کتنا پڑھا، تم نے کتنا پڑھا، تو ماشاءاللہ 5 قرآن، 10 قرآن، 20 قرآن وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور پھر لوگوں کو گھر بلایا جاتا ہے اور ان کو سپارے دیے جاتے ہیں، چلو جی تم بھی پڑھو، اور وہ بھی پڑھتے ہیں، تو ماشاءاللہ یہاں سے بھی 10 قرآن ہو گئے، تو 20 قرآن پڑھوا دی، اور 20 قرآن پڑھوا کر اب اس کا ثواب ہم کہتے ہیں یا اللہ ان 20 قرآنوں کا ایصال ثواب مرحوم کی روح کو پہنچا دیجیے۔ تو گویا کہ ہم یہاں سے ثواب بلٹی کر دیتے ہیں کہ لو بھائی اب ہم نے تمہارے لیے قرآن بھیج دی۔ یا پھر لوگ کیا کرتے ہیں، کلمے پڑھتے ہیں، 1.25 کلمہ پڑھتے ہیں یا کتنا پڑھتے ہیں، اور وہ کلمے پڑھ پڑھ کے بخش رہے ہوتے ہیں، تو یہ بھی ثواب پہنچا رہے ہوتے ہیں۔ تو ذہن میں رکھیے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح ثواب نہیں پہنچایا۔ بھائی ایک بندہ وہ زندہ رہا اور 70-80 سال زندہ رہا، اور اس نے خود قرآن نہیں پڑھا، اس کو ناظرہ قرآن پڑھنا نہیں آتا تھا، پڑھ نہیں سکتا تھا، اور ہم ماشاءاللہ اس کے لیے 20-20 قرآن بھیج رہے ہیں، تو پڑھنے والے پھر کیوں پڑھیں گے قرآن؟ ان کو پتہ ہے مرنے کے بعد 20 قرآن آ ہی جائیں گے۔ ہو سکتا ہے جو زندہ ہے اس نے 20 قرآن نہ پڑھے ہو، لیکن جو بندہ مر گیا اس کو 20 قرآن پہنچ جائیں گے۔ تو پھر قرآن کون پڑھے گا اور کیوں پڑھے گا؟ پڑھنا تو ثواب کے لیے تھا، تو ثواب پیچھے والے جو بلٹی کر رہے ہیں تو لہذا وہی پہنچ جائے گا۔ تو یہ بات درست نہیں ہے، یہ بات درست نہیں ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی چیز اس کو فائدہ پہنچا سکتی ہے تو وہ دعا ہے۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک بندے کا اللہ کے ہاں درجہ بلند ہوتا ہے، اور وہ پھر پوچھتا ہے بھئی میرا درجہ کیوں بلند کیا گیا؟ پھر اسے بتایا جاتا ہے تیرے بیٹے نے تیرے لیے بخشش کی دعا کی ہے، لہذا اس سے تیرا درجہ بلند ہوا۔ تو اس کا مطلب ہم قرآن سے، قرآن خوانی سے، ختم سے، درود سے وغیرہ وغیرہ ہم مرنے والے کو ثواب ہی پہنچانا چاہتے ہیں نا، اس کے درجات بلند کروانا چاہتے ہیں، تو بھائی جو صحیح طریقہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا وہ طریقہ اپناؤ نا، تاکہ واقعتاً تمہارے مرنے والے کو فائدہ پہنچے، اس کے درجات بلند ہو۔ اور وہ کون سا طریقہ ہو سکتا ہے؟ وہ وہی طریقہ جو سنت میں ہے، جو حدیث میں ہے۔ اب جو طریقہ سنت میں نہیں ہے، ہم اپنی طرف سے وہ بڑے خوش ہو رہے ہیں جتنے قرآن بھیج دیے، اتنے کلمے بھیج دیے، اتنی تسبیحات بھیج دی ہیں، اور مرنے والے کو کچھ پہنچا ہی نہیں، وہ وہاں بیٹھا ہوا ہے اور ہم بڑے خوش ہو رہے ہیں ہم نے بھیج دیا۔ بھائی اس تک کوئی پہنچے گا تو فائدہ ہوگا نا، اور پہنچے گا کون سا کام؟ جو سنت کے مطابق ہے، تو یہ تو سنت کے مطابق ہے ہی نہیں۔ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جتنے لوگ فوت ہوتے تھے، آپ کی بیٹیاں فوت ہوئیں، صحابہ کرام فوت ہوئے، تو کسی حدیث کی کتاب میں نہیں آتا، کسی سیرت کی کتاب میں نہیں آتا، کسی تفسیری کتاب میں نہیں آتا کہ حضور پاک نے اعلان کیا ہو کہ بھئی فلاں شخص فوت ہو گیا ہے تو کل مسجد میں اس کے نام کی قرآن خوانی ہے تو سارے تشریف لائیے، وہاں پر ہم قرآن پڑھیں گے اور اس کو بخشیں گے۔ تو حضور پاک نے تو ایسا نہیں کروایا۔ تو پھر اگر ثواب ہی پہنچانا ہے تو پھر تو ماشاءاللہ پورے طریقے سے ثواب پہنچانا چاہیے، تو صرف قرآن ہی کیوں، پھر تو نمازیں بھی پہنچا دو۔ جب ہم قرآن پہنچا سکتے ہیں اور قرآن پہنچ جائے گا تو کیا پھر نمازیں نہیں پہنچ سکتی؟ نمازیں پہنچا دو۔ مثلا ایک بندہ اگر زندہ رہتا ہے، وہ 70 سال زندہ رہا، تو 10 سال نکال دیجئے، تو اس نے 60 سال تو نماز پڑھنی تھی نا، تو 60 سال کی نمازوں کا حساب لگا لیجئے۔ ایک دن میں نمازیں 5، تو مہینے میں 30 دن ہے تو وہ بن گئے 150۔ 150 کے لحاظ سے وہ سال میں بن جائیں گی وہ 1800۔ اب 1800 کو پھر جو ہے ضرب دے دو 60 کے ساتھ، تو وہ 60 سال کی نمازیں نکل آئیں گی۔ اور وہ 60 سال کی نمازیں مثلا نکل آتی ہیں 1 لاکھ 2 لاکھ جتنی بنتی ہیں، حساب لگا کے دیکھ لینا۔ تو ایک بندے کو پیسے پوسے جمع کر کے بندہ بھیج دے سعودی عرب،
اور اس سے کہ بھائی خانہ کعبہ میں تم نے نمازیں پڑھنی، ایک نماز پڑھو گے 1 لاکھ کا نماز کا ثواب ملتا ہے، تو ایک 2 نمازیں ابا کے نام کی پڑھ لینا، 2 نمازیں اماں کے نام کی پڑھ لینا، 2 نمازیں دادا کے نام کی پڑھ لینا، تو سارے خاندان کے لوگوں کی 2 2 کر کے نمازیں، تو وہ ماشاءاللہ ان کی ساری زندگی 60 سال کی نمازیں ہو جائیں گی۔ اب ایک بندہ زندہ رہتا، ہو سکتا ہے 60 سال میں کہیں نہ کہیں نماز کو چھوٹ بھی گئی ہو، کوئی سستی کاہلی ہو گئی ہو، لیکن یہاں تو ماشاءاللہ 2 2 لاکھ کے حساب سے ہر ایک بندے کو نمازیں وہ بھیجی جا رہی، تو کیا نمازوں کا ثواب بھی مل جائے گا؟ اب کوئی کہے گا نہیں جی نمازوں کا ثواب تو نہیں ملے گا، پھر سوال پیدا ہوگا جب نمازوں کا ثواب اس کو نہیں مل سکتا، نہیں پہنچ سکتا، تو پھر یہ جو ہم قرآن پڑھ رہے ہیں اس کا ثواب کیسے پہنچے گا، ان کلموں کا ثواب کیسے پہنچے گا؟ تو لہٰذا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے یہ چیزیں ثابت نہیں ہے، تو لہٰذا پھر ہمیں یہ کام نہیں کرنے چاہیے۔ ہاں جو کام ثابت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کی سنت سے بس وہ کر لینا چاہیے، اور نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہی تک آج ہمارا سبق ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے اعمال، اپنے عقائد، اپنا اخلاق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و سنت کے مطابق اللہ ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک اللہ زندہ رکھے، دین پر، ایمان پر، اسلام پر زندہ رکھے، جب اللہ موت دے ایمان والی، اسلام والی، کلمے والی موت نصیب فرمائے۔ اللہم انا نسألک الجنة الفردوس، اللہم انا نعوذ بک من عذاب جہنم، اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین، اللہم انصر المسلمین فی فلسطین وفی غزہ وفی کل مکان، اللہم انصر الجہاد والمجاہدین فی فلسطین وفی غزہ وفی کل مکان، اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین فی فلسطین وفی غزہ وفی کل مکان، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جی اب کسی کے سوالات ہیں تو آپ ایک ایک کر کے سوالات پوچھ لیجیے، تو میں انشاءاللہ ان کے پھر جوابات دے دیتا ہوں۔ پچھلی دفعہ سوالات ہمارے چل رہے تھے، لیکن وہ جو ہمارا ٹیب تھا اس کی وہ بیٹری بالکل ڈیڈ ہو گئی تھی، تو اس لیے وہ اچانک بند ہو گیا تھا، وگرنہ ایسے اچانک کبھی ہم بند نہیں کرتے۔ جی بہن موجود ہے تو سوالات پڑھ دیجیے تاکہ ان کے جوابات دے دیے جائیں۔ جی بہن موجود ہے؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ایک آواز آ رہی ہے شیخ صاحب؟ جی ایک منٹ، جی اب بولیے۔ جی سوال ہے کہ ایک انسان کے پاس اگر کچھ پیسے جمع ہوئے اور اس کی نیت بھی تھی کہ حج کرنا ہے، لیکن والدہ کی صحت لیکن والدہ کے ساتھ پھر والدہ کا انتقال ہو گیا، اب اس نے وہ پیسے یہاں وہاں لگا دیے اور کہا کہ جن سے لیے تھے، میرے خیال سے وہ شاید جمع کیے تھے اور وہ چلے گئے، تو اب کیا کریں؟ وہ اب تک خود اس نے اور بیوی نے حج نہیں کیا ہوا ہے، تب کیا وہ والدہ کے لیے کر لیں؟ شاید یہ کہہ رہے ہیں۔ دیکھو پہلی بات تو یہ تھی کہ انہوں نے جو پیسے جمع کیے تھے نا یہاں سے وہاں سے، تو اس طریقے سے تو حج اصل میں فرض تھا ہی نہیں۔ ہمارا یہ ہوتا ہے کہ حج فرض نہیں بھی ہوا تو کوئی بات نہیں، ہم پیسے دائیں بائیں سے پکڑ کے حج کرنے کا بس ہمیں شوق ہوتا ہے، تو اس لحاظ سے پھر ہم وہ حج کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو حج تو اس پر وہ فرض تھا نہیں۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس نے وہ نظر مان لی تھی کہ میں نے حج کرنا ہی کرنا ہے، اور پھر اس نظر کی وجہ سے وہ پیسے جمع کیے گئے تھے، تو ہاں پھر اس نظر کو تو پورا کرنا ہے۔ تو اب وہ اب یہ حج بدل ہی ہوگا، تو حج بدل کے لیے ضروری ہے کہ بھی پہلے اس نے اپنا حج کیا ہوا ہو، تو پھر ٹھیک ہے، وگرنہ نہیں۔ جی جی وہ پوچھ رہی ہیں کہ کیا ہم کسی دوست کے لیے حج کر سکتے ہیں یا صرف جو قریبی رشتے دار ہیں ان کے لیے کر سکتے ہیں؟
ہاں دیکھیں، بات وہی آئے گی کہ جو آپ کسی کی طرف سے حج کرنا چاہتے ہیں، جیسے ہمارے ہاں سے بعض لوگ جاتے ہیں پھر عمرہ وہ لوگ کرتے ہیں، تو وہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں. جیسے ابھی بات ہوئی تھی، وہ شبرما جو ہے ان کے بارے میں انہیں بتایا گیا نہ ان سے پوچھا گیا، لیکن حج ان کی طرف سے کیا گیا، لیکن اپنا حج کیا ہوا ہے تو پھر حج کیا جا سکتا ہے. اور اس میں بھی پھر وہ صدقے والا جو اصول ہے وہی لاگو کرنا چاہیے. جیسے صدقہ جو ہے اگر دینا ہے تو سب سے پہلے وہ اپنے قریبی رشتہ داروں میں سے دیکھنا چاہیے اور پھر باہر والوں کو دینا چاہیے. تو قریبی رشتہ داروں کو اگر صدقہ دیا جائے گا تو اس میں صدقہ کرنے کا ثواب بھی ملے گا اور قرابت کو ملانے کا، صلہ رحمی کا ثواب بھی ملے گا. تو پہلے ان کا ہی کرنا چاہیے، قریبیوں کا، لیکن قریبیوں میں سے اگر کوئی نہ ہو تو پھر کسی اور کی طرف سے کرنا. جی، قبر پہ جا کر یا گھر سے فاتحہ پڑھنا یا دعا مانگنا کیسا ہے؟ ہاں جی، اصل میں جو مرنے والے کے لیے دعا کرنا ہے اصل میں تو وہ قبر پہ جا کر کی جائے، گھر میں کی جائے، تو وہ ایک برابر ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ قبرستان جائے گا اور پھر دعا کرے گا تو اس کی دعا زیادہ قبول ہوگی، تو ایسا تو کوئی مسئلہ ہے نہیں. باقی قبرستان جو جانا ہے اس کا فائدہ اس شخص کو ہوتا ہے جو زندہ ہوتا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ تم قبروں کی زیارت کیا کرو، کیونکہ قبروں کی زیارت سے تمہیں تمہاری آخرت یاد آئے. تو یہ جو آخرت یاد آنا ہے اس کا تعلق زندے کے ساتھ ہے، اس فوت شدہ کے ساتھ نہیں ہے. تو اس لحاظ سے دونوں کام ہو جاتے ہیں کہ وہ بندہ قبروں کی زیارت بھی کر لے گا اور پھر وہ دعا بھی کر لے گا. تو لیکن اگر کوئی اس وجہ سے قبرستان جاتا ہے کہ میں قبرستان جاؤں گا تو مرنے والوں کو زیادہ فائدہ ہوگا یا دعا زیادہ قبول ہوگی، یا قبر والا جان لے گا میں قبرستان آیا تو اس کی قبر کھڑا ہوا تھا، تو ان باتوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، تو ان میں کوئی وزن نہیں، ان کی کوئی دلیل نہیں. جی پوچھ رہی ہیں کہ یہ اپنے بچوں کے ساتھ حج کرنے گئی تھیں، بچے 6 اور 4 سال کے تھے اور بچوں نے تمام احکام جو ہیں وہ سارے مناسک ادا کیے، لیکن انہوں نے طواف افادہ یا صحیح طواف افادہ اور صحیح نہیں کی، ان کو علم نہیں تھا اور ہم واپس آ گئے. اب یہ پوچھ رہی ہیں کہ کیا اب میں فدیہ دوں یا دم دوں، کیا کروں، یا میرا وہ کہہ رہی ہیں مجھے لگتا ہے کہ میرا حج جو ہے وہ ناقص ہو گیا. دیکھیں، اب جب ناقص ہو گیا اور حج کو کیے ہو کافی عرصہ گزر چکا ہے، جیسا کہ ابھی یہ ایام تو حج کے ایام نہیں ہے، تو لہذا اب وہ اللہ سے توبہ استغفار کرے، تو معافی مانگ لے اللہ تعالیٰ سے، تو انشاءاللہ اللہ اس کو معاف فرما دے. باقی ایسا ہی کام نہیں ہے کہ اس کا حج نہ ہوا ہو، مطلب حج تو ہو گیا، ہاں اس میں چھوٹی موٹی وہ کمی کوتاہی رہ گئی ہے، اور اب چونکہ عرصہ کافی گزر چکا ہے تو لہذا اب اللہ سے وہ توبہ کرے، استغفار کرے، جیسا کہ وہ خود کہہ رہی تھی وہ پتہ نہیں تھا اس کو، تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا. لیکن یہ بات ضروری ہے کہ جب حج کرنے کے لیے لوگ جائیں تو لہذا وہ پہلے علم حاصل کریں، حج کے جو احکامات ہیں وہ ان کو سنیں، پڑھیں، جانیں، سوال کریں. تو یہ ضروری ہے، چونکہ ہر قول اور ہر عمل سے پہلے علم حاصل کرنا ضروری ہے، یہ شروط میں سے. تو اس لیے مسئلے مسائل کو سیکھ کر کے جانا چاہیے. جی سسٹر دوبارہ پوچھ رہی ہیں، دوسری سسٹر کہہ رہی ہیں کہ کیا ہم کسی اور کے لیے عمرہ کر سکتے ہیں؟ ہاں جی، کر سکتے ہیں. جی، اور سوال نہیں ہے شیخ صاحب؟ بولے جی نہیں ٹھیک ہے. آ گیا، نہیں ایک اور سوال آ گیا. میری سسٹر کے ہسبینڈ کا انتقال ہو گیا ہے 2 سال پہلے اور میری بہن اپنے سسرال میں رہتی ہے، کیا ان کو کیا کیا ان کی ساس اور سسر کے ساتھ حج پہ جا سکتی ہیں وہ؟ ہاں اب دیکھیں، اب جو یہ جو ان کے ہاں وہ جا سکتی ہیں، ہاں جا سکتی ہیں. وہ جو ان کا سسر ہے وہ ان کا
محرم ہے اس کے ساتھ اس کی شادی نہیں ہو سکتی ہے، تو جا سکتی جی مطلب شوہر کا انتقال ہو گیا پھر بھی جا سکتی ہیں؟ ہے۔ ہاں جی اور سوال نہیں ہے شیخ صاحب؟ جی ٹھیک ہے جی، اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سب کا پڑھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ہم دعا پڑھتے ہیں، کلاس کی اختتام کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔